السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو میں سمجھتا ہوں کہ حارث سلطان نے اپنی بک دا کرز آف گاڈ میں قرآن کے سیکشن میں جو سب سے ویکسٹ آرگیومنٹ پریزنٹ کیا ہے، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ اور پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو ویڈیو بنا کے ڈسکس کروں یا نہ کروں، کیونکہ وہ بہت اتنا زیادہ ویک آرگیومنٹ ہے وہ۔ تو پھر ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ڈسکس ہی کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو وہ جو بگ بینگ والی ورس ہے سورۃ الانبیاء، جسے ورس نمبر 30 جسے کہا جاتا ہے، تو اس کی بالکل ہی اگلی ورس ہے ورس نمبر 31۔ اس کو کوٹ کرتا ہے حارث سلطان، جو کہ ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور اس کی جو ٹرانسلیشن بنتی ہے وہ یہ ہے، اینڈ وی ہیو پلیسڈ فرم ماؤنٹینز اپون دا ارتھ سو اٹ ڈز ناٹ شیک ود دیم اینڈ وی میڈ ان اٹ براڈ پاتھ ویز سو دے مے فائنڈ دیئر وے۔ اچھا، حارث سلطان کہتا ہے کہ کیونکہ یہ آیت جو ہے وہ اس ورس نمبر 31 کے فوراً بعد آئی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ارتھ ہے اس کو ہم نے ایگزیکٹلی آفٹر دا بگ بینگ بنا دیا تھا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بلینز آف ایئرز لگے تھے ارتھ کو بننے میں۔ یہ حارث سلطان نے جو ہے ایک کنکلوژن نکالا ہے۔ اچھا، تو اگر پھر یہی لاجک مان لی جائے، حالانکہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ ادھر اینڈ کا لفظ ہے اور صرف بول رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مطلب زمین اور آسمان جو ہے وہ ایک جوائنٹ اینٹی تھی، یعنی کہ پریموڈیل سوپ ہے، ہم نے اسے سیپریٹ کیا۔ اور میں تو ویسے اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں بگ بینگ والی اس ورس پہ، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ بگ بینگ ماڈل اس طرح سے پورا کہہ سکتے ہیں کہ پلانکس ٹائم سے پہلے والا سائنٹسٹ کو پتہ نہیں ہے، تو اسی لیے اس کو ایز ایک مطلب اس پہ بھی ڈسکشن کرنی بھی نہیں چاہیے، جب آ جائے گا سامنے ساری چیزیں اس کے بعد کرنی چاہیے۔ تو لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بات اٹھائی ہے تو اسی لیے اس کو ایڈریس تو کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے یہ جوائنٹ اینٹی تھی، ہم نے بعد میں اس کو سیپریٹ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ساری جو لیونگ تھنگز ہیں ان کو پانی آف واٹر بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم نے پہاڑ بنائے زمین پہ اور پاتھ ویز وغیرہ بنائے۔ مطلب یہ تو سمپل اس طرح بات ہو رہی ہے، اور ہر آیت کے بعد اینڈ آ رہا ہے۔ کسی بھی آیت میں وجعلنا من الماء، اس میں بھی اس طرح، اس میں بھی وجعلنا فی الارض، اس میں وجعلنا کا ورڈ ہے جس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اینڈ وی، اس میں دین کا ورڈ کبھی نظر آ رہا ہے کہیں، یا رائٹ آفٹر کہیں نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں کیسے یہ کنکلوژن نکال لیا۔ اور دوسری طرف ان کی ہپوکریسی ہے ایتھیسٹ کی، کہ ایک اور آیت ہے سورۃ الانسان کی ورس نمبر 2، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو انسان ہے اس کی کریشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیا، فجعلناہ دین وی میڈ ہم سمیعا بصیرا، یعنی کہ سننے کی طاقت اور دیکھنے کی۔ ابھی سائنٹیفکلی یہ چیز بالکل ٹرو ہے کہ جب انسان ڈیولپمنٹ ایج میں ہوتا ہے اس کی پہلے سننے کی قوت بنتی ہے اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ نظریں وغیرہ ساری بنتی ہیں۔ تو اگر یہ بات مان لی جائے حارث سلطان کی یہ لاجک، تو پھر تو یہ بھی ایک سائنٹیفک ایکوریسی ہے قرآن کے اندر، لیکن حارث سلطان اس کو سائنٹیفک ایکوریسی مانیں گے نہیں، بولیں گے اچھا وہ تکا مار دیا، یہ وہ فضول باتیں۔ لیکن جب بات آتی ہے یہ اس کی وجعلنا فی الارض والی، پہاڑوں کی اور بگ بینگ کی، تو حارث سلطان جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز دکھاتے ہیں۔ تو اسی حارث سلطان کی لاجک کو اگر ہم مزید دیکھیں تو اگر میں کہوں کہ آئی ایٹ اینڈ آئی سلیپ اینڈ آئی پلے، تو حارث سلطان کی لاجک کے حساب سے حارث سلطان اس کا آگے سے رپلائی مجھے دے گا اگر میرے ساتھ بیٹھا ہوتا، تو کہتا وہ یہ سارے کام ایک ٹائم پہ کیسے کر لیتے ہو ہیں؟ پھر میں آگے سے جواب دیتا میں نے بولا ہی نہیں ہے میں سارے کام ایک ٹائم پہ کرتا ہوں، میں نے تو صرف بتایا ہے میں کرتا ہوں، میں نے یہ تو نہیں کہا میں ایک ٹائم پہ کرتا ہوں۔ اوبویسلی کوئی سوتے وقت کھانا نہیں کھا سکتا، لیکن یہ لاجک ہی ایسی بنائی ہے حارث سلطان نے۔ دوسرا، ہمیں ابھی بھی یاد ہے ہماری ٹیچر اسکول میں ہمیں پڑھایا کرتی تھی وہ جو بایولوجی میں نائٹروجن فکسیشن وغیرہ اور جو گروتھ آف پلانٹس ہوتی ہے، تو اس میں وہ کہتی تھی اس کو سن لائٹ دو، پلانٹس کو سن لائٹ دو اور پانی دو، اور نیوٹرینٹس ڈالنے کے لیے کاؤ ڈنگ ہے سوائل میں وہ ڈال دو، تاکہ وہ نائٹروجن فکسیشن ہو جائے اور اس سے نائٹریٹس وغیرہ پلانٹ کو مل جائیں تو وہ ایک بڑا پودا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا مس آپ غلط کہہ رہی ہیں، یہ سارا جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر نہیں ہو جاتا، سالوں لگتے ہیں اس میں، سالوں۔ اگر حارث سلطان ہوتا تو وہ یہی بات کرتا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی ہے، اور پھر مس جو ہوتی وہ کہتی گیٹ آؤٹ آف دا کلاس، ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی بات اس کی ہو ہی نہیں رہی ہے، ٹیچر نے بولا ہی نہیں ہے کہ اچھا یہ ایک سیکنڈ میں ہوتا ہے یا 1000 سیکنڈ میں ہوتا ہے یا کتنے سیکنڈ میں ہوتا ہے، وہ تو صرف کہہ رہی ہیں کہ ایسے ہوتا ہے۔ تو بس یہ پھر ابھی مجھے نہیں پتہ یار میں اس پہ بات کیوں کر رہا ہوں۔ اچھا، تو پھر کرکس یہی ہے کہ حارث سلطان کی جو یہ پوری آرگیومنٹ ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ازمپشن رکھی ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا ہے، اور اوبویسلی آپ جس کلر کا چشمہ پہنو گے آپ کو باقی دنیا جو ہے وہ اسی کلر کی نظر آئے گی۔ جیسے یہ جو ہے بلو رے لینس لگا ہوا ہے اس میں، تو تھوڑا براؤن نظر آتا ہے سب کچھ اس کو دیکھ پہن کے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے یہ جو چشمہ لگایا ہوا ہے کہ محمد نے قرآن لکھا ہے، تو وہ جب یہ پہن کے باتیں کرتے ہیں تو ظاہر ایسی باتیں منہ سے نکلیں گی پھر۔ لیکن اگر ہم اس کو ازمپشن فری کر لیں، یعنی کہ خدا نے لکھا ہے یا محمد نے لکھا ہے، اپنے دماغ کو اس سے فری کر لیں اور پھر ٹیکسٹ کو دیکھیں کہ ٹیکسٹ کیا ہے، تو اس سے کہیں بھی یہ پروو نہیں ہوتا، پیور جو ٹیکسٹ ہے قرآن کا، پیور ٹرانسلیشن جو ہے اس کی ان ورسز کی، اس سے کہیں بھی یہ پروو نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یا جو آتھر ہے بک کا وہ یہ کہہ رہا ہے، جو بھی آتھر ہے چاہے محمد ہے یا گاڈ ہی ہے، کہ وہ آتھر یہ کہہ رہا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ رائٹ آفٹر دا بگ بینگ ہم نے بنا دی تھی۔ یہ کہیں سے پروو نہیں ہوتا۔ تو اللہ حافظ، ٹاٹا اینڈ بائے بائے۔